عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين آمين والحمد لله. یا حسین ابن علی اے سرور عالی مقام، یا حسین ابن علی اے سرور عالی مقام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. تھی کسوٹی حق و باطل کی زمین کربلا، تھی کسوٹی حق و باطل کی زمین کربلا، کھل گیا سارے جہاں پر ہے کہاں کس کا مقام، کھل گیا سارے جہاں پر ہے کہاں کس کا مقام. وقت آخر رکھ کے سر سجدے میں اے جبتے نبی، وقت آخر رکھ کے سر سجدے میں اے جبتے نبی، کتنا اونچا کر دیا تو نے شہادت کا مقام، کتنا اونچا کر دیا تو نے شہادت کا مقام. اس سے بڑھ کر چاہیے کیا فخر کامل کے لیے، اس سے بڑھ کر چاہیے کیا فخر کامل کے لیے، تیرا موروثی فدائی تیرا موروثی غلام، تیرا موروثی فدائی تیرا موروثی غلام. حق بات تو یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، ان کے در کی غلامی بھی ایک ایمان کا جز ہے. بے شک بے شک کیوں نہ ہو. رسول اکرم کا فرمان ہے اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ جو اس نے تمہیں عطا فرمایا، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر. پتا چلا کہ اگر اللہ کی محبت، پتا چلا کہ اگر اللہ سے محبت چاہیے، اللہ کی محبت ان میں ہونی چاہیے، تو حضور سے محبت کرنا چاہیے، اور رسول سے محبت دل میں ہونی چاہیے تو اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے. ہر مومن کو یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی خاطر حضور سے محبت کرے، اور وہ حضور کی محبت کی خاطر اہل بیت کی محبت کو دل میں ٹھکانہ بنانا چاہیے. ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. ڈر، خوف، جان و مال اور پھل کے نقصان سے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوبین کو ضرور آزماتا ہے. ایک مثال آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں، گیہوں جس سے روٹی بنائی جاتی ہے، وہ گیہوں کسی گھر میں چھاؤں میں آرام و چین کے ساتھ کسی برتن میں پڑا رہتا ہے. وہ گل سڑ کر فنا ہو جاتا ہے یا کسی جانور کی غذا بن کر نجاست کو روح اختیار کر لیتا ہے. لیکن وہ دانہ جو زمین میں بو دیا جائے، وہ زمین کی تپش، سورج کی گرمی، بارش کی زحمت، طرح طرح کے تکلیفوں کے امتحان میں جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ یہاں تک کہ اپنی ہستی کو فنا کر لیتا ہے تو اسے یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ سرسبز و شاداب سودا بن کر اڑتا ہے. اور وہ زمین کے لیے زینت، انسانوں کے لیے ذریعہ زندگی اور سامان معاش بن جاتا ہے کہ انسان اس پر اتنا محبوب اور جاذب نظر ہو جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی اس کا خادم بن جاتا ہے، اور کبھی اسے پانی سے سیراب کر
کہ قانون فطرت اور دستور قدرت یہی ہے کہ جب کسی کو کوئی بلند مقام حاصل ہوتا ہے تو اس سے پہلے آزمائش ہوتی ہے، اس سے پہلے امتحان لیا جاتا ہے، تب ہی اسے کوئی بلند مقام پر بلند مقام پر پہنچایا جاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے حضرات جو اہل بیت نبوت کے شہزادوں کو کربلا کے میدان میں اور بھوک پیاس کے طرح طرح کے امتحان لیے گئے ہیں کہ اگر ہمالیہ کا پہاڑ بھی ہوتا تو اس کا دامن سب ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہ شہزادگان رسول تھے جنہوں نے صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے، اور اللہ نے انہیں شہادت عظمیٰ کا تحفہ عطا فرمایا، اور اللہ نے انہیں اتنے بلند مقام پر پہنچا دیا کہ آسمان کے بلند رفعتیں اور آفتاب و مہتاب کے عرش و طلعتیں آپ کے قدموں کی گرد راہ کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت، جن کے گھر رحمتوں کے سفینے گڑے، جن کے ہاتھوں میں چکی سے گٹے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، جس کے پاس کون مکان کی دولت ہے اور جس کے والد ماجد کے ہاتھوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کے سارے خزانے کی دنیا دی ہے، اور جس کے ہاتھوں سے ساری کائنات میں اللہ کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما انا خاتم اللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور اس کی ساری نعمتیں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کس چیز کی کمی ہے اس کے پاس؟ یہ اس کی بیٹی کا گھر ہے، دن بھر چکی پیستی ہے اور راتوں کو عبادت ہوتی ہے۔ ایک دن جبکہ دن کے وقت میں امام حسین کم عمر تھے، جھولے کے تھے، سیدہ فاطمہ اپنی زانی مبارک یعنی مانڈی مبارک پر لٹائے ہوئے تھپتھپا رہی تھی، اتنے میں امام حسین سو گئے۔ سیدہ فاطمہ کو گھر کے کچھ اور بھی کام کرنے تھے، شہزادے کو جھولے میں ڈالا، جھولے کی ڈوری ہلائی، جھولا ہلنے لگا۔ سیدہ فاطمہ شہزادے کی گہری نیند کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر حسین سو جائے تو میں گھر کے کچھ اور کام کر لوں، لیکن سمجھ رہی ہے کہ ابھی امام حسین کی کچھ بے کے لیے باقی ہے، نیند کچی ہے، پکی نہیں ہے، اگر میں جھولا نہ ہلاؤں تو حسین جاگ جائیں گے۔ کیونکہ دن بھر تھکی ہوئی، راتوں کو عبادت، سیدہ فاطمہ کو بھی نیند اپنے آواز میں لے لیتی ہے۔ جب کوئی انسان سوتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کی گرفت چھوٹ جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ سے ڈوری چھوٹی، جھولا ہلتا رہا، ہلتا رہا، ہلتا رہا، کہ اب یہاں تک کہ جھولا تھمنے کو ہے، کہ یہاں تک کہ جھولا رکنے کو ہے۔ اگر جھولا رک جاتا ہے تو حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ جاگ جاتے ہیں۔ امام حسین کا جاگنا فاطمہ کا بھی جاگنا ہوتا ہے۔ حسین بھی آرام کر رہے ہیں، فاطمہ بھی آرام کر رہی ہے۔ ادھر عرش پر مولا تعالیٰ جبرائیل امین، وہ فرشتہ جو آدم سے لے کے رسول مکرم تک ہر نبی کے بعد وہی لانے پر معمور تھا، اسے حکم دیتے ہیں اے جبرائیل سدرا سے نیچے اترو، فاطمہ کے گھر جاؤ، حسین سو رہا ہے، کہیں وہ جاگ نہ جائے، فاطمہ سو رہی ہے، تم جاؤ، تم جھولے کی ڈوری ہلانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حسین، سبحان اللہ۔ کہ مقام حسین اور مقام فاطمہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، جن کے لیے جبرائیل آ گئے ڈوری ہلانے کے لیے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، وقت تو بہت کم ہے، اور ہمیں حضرت کے بیان سے مشرف ہونا ہے۔ انشاءاللہ اگر پھر موقع ملے تو کچھ عرض کر دیتا ہوں، وقت تو بہت کم ہے۔ واقع
الحمدللہ مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.